بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حیا اور وقار کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ محترم سامعین، شرم و حیا اس صفت کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان برے اور ناپسندیدہ کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں سے اعلیٰ اخلاق اپنانے کا تقاضا کرتا ہے، اور شرم و حیا اخلاق کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں حیا نہ ہو تو جو چاہے کرو۔ اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں فطری شرم و حیا رکھی ہے۔ شرم و حیا انسانیت کا زیور ہے۔ جو انسان شرم و حیا سے عاری ہے وہ اس شرف سے محروم چوپایوں اور جانوروں کی طرح ہے۔ دین اسلام نے شرم و حیا کی اہمیت کو خوب وضاحت سے اجاگر کیا ہے تاکہ ایک باحیا معاشرہ وجود میں آئے اور سب کی عزتیں محفوظ رہ سکیں۔ شرم و حیا کی مثال گاڑی کے بریک جیسی ہے جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، بد اخلاقی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ شرم و حیا کی وجہ سے انسان کے اقوال و افعال میں حسن و جمال پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان خالق اور مخلوق دونوں کی نظر میں پسندیدہ بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی تعریف اسی شرم و حیا کی وجہ سے فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، تھوڑی دیر بعد ان دو عورتوں میں سے ایک ان کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو شرم و حیا والی رفتار اور گفتار اتنی پسند ہے تو ایسا کردار کتنا مقبول و محبوب ہوگا۔ شرم و حیا کی برکت سے انسان خیر کی طرف راغب ہوتا ہے اور تنہائی اور مجمع دونوں مقام پر برائیوں سے بچا رہتا ہے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ اچھے اخلاق کا عادی بن جاتا ہے۔ حیا چھن جائے تو ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں حیا کو ایمان کا شعبہ کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ باحیا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی کوئی بھی ایسا عمل یا قول صادر نہ ہوا جو شرم و حیا کے خلاف ہو۔ اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی آپ کی پیروی میں شرم و حیا کی صفت اختیار کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ اتنے باحیا تھے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ حیا کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے گناہوں سے بچے۔ شرم و حیا ہی وہ صفت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے۔ شرم و حیا اختیار کرنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کامل طور پر شرم و حیا کے پیکر تھے، لہذا تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ حیا کی صفت کو اپنانے کی مکمل کوشش کریں تاکہ پاکیزہ اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ محترم سامعین، انسان کی زندگی اور اخلاق پر جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں ان میں سے ایک اہم چیز لباس ہے۔ شخصیت کے بننے یا بگڑنے میں لباس کا بھی ایک اہم حصہ ہے۔ صاف ستھرا، باحیا اور جسم کو ڈھانپنے والا لباس انسان کو ایک بہتر شخصیت بننے میں مددگار اور معاون ہوتا ہے۔ ہمارے دین نے لباس کے حوالے سے مکمل تعلیمات فراہم کی ہیں۔ مردوں کو خواتین جیسے لباس پہننے سے منع فرمایا ہے، اسی طرح خواتین کو مردوں جیسے یا ایسے لباس جس سے جسم پوری طرح چھپ نہ سکے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح ایسا لباس جو غیر مسلموں کے مشابہ ہو یا ان کے ساتھ خاص ہو اس کو پہننا بھی منع ہے، بلکہ لباس ایسا ہو کہ جس سے سطر بھی چھپ جائے
اور اعضاء کی بناوٹ بھی ظاہر نہ ہو۔ لباس انسان کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسا لباس اختیار کریں جیسا کہ ہمارے دین کا حکم ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے ہمارے لیے نیک اعمال کرنا آسان ہو جائے گا۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ انسان ایک بند دکان کی مانند ہے، جب زبان کھلے گی تو پتہ لگے گا کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، جب تک وہ بات نہیں کرتا معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ شخص کیسا ہے۔ اسی لیے دین اسلام نے ہمیں باحیا گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے۔ زبان سے ہرگز ایسی بات نہ نکالیں جس کی وجہ سے ہمیں دنیا یا آخرت میں شرمندہ ہونا پڑے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔ حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بعض اوقات انسان نیک اعمال کرتا ہے لیکن اپنی زبان کے ایک غلط بول کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ احادیث میں کثرت سے زبان قابو میں رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے اور اس عمل کو جنت کی ضمانت بتلایا گیا ہے، لہذا ہم پر لازم ہے کہ بولتے وقت یہ ضرور سوچ لیں کہ ہمیں ہر لفظ کا حساب دینا ہوگا، اس سے ہماری گفتگو باحیا بن جائے گی۔ محترم سامعین، حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، یعنی حیا ایسی صفت ہے جو انسان کو ہر قسم کے گناہوں اور نامناسب حرکات سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس بات کے استحضار رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں مجھ پر ہو رہی ہیں، تو نعمتیں استعمال کر کے اسی مالک کی نافرمانی کرنا حیا کے منافی عمل ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ ہم پر احسان کرے تو ہم اس کا لحاظ کرتے ہیں اور اس کے سامنے اور پیٹھ پیچھے بھی اس کی مخالفت نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی نافرمانی سے بچا جائے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے والا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں لگا رہتا ہے اور اپنی مقدور بر کوشش کرتا ہے کہ کوئی گناہ اور نافرمانی نہ کرے۔ پھر بھی اگر کبھی شیطان کے بہکانے سے وہ گناہ کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ محترم سامعین، اسلام پاکیزہ دین ہے اور اپنے ماننے والوں کو بھی پاکیزگی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ظاہری پاکیزگی سے زیادہ دل اور دماغ کی پاکیزگی ضروری ہے، کیونکہ یہی پاکیزگی انسان کے ظاہر کو بھی پاک اور صاف کرتی ہے۔ دل اور دماغ کو پاکیزہ رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی نظروں کی حفاظت کرے اور ان کو پاکیزہ رکھے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نظر شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نظروں کی حفاظت کی برکت سے انسان بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں نظروں کی حفاظت کا حکم اس طرح دیا گیا ہے، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بہت اہتمام سے اپنی نظروں کو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ پہاڑوں کے برابر اعمار لے کر آئیں گے لیکن پھر بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، کیونکہ جب وہ اکیلے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتے نہیں تھے۔ نظر کا گناہ بھی ایسا ہی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں۔ محترم سامعین، قرآن کریم میں ہے، اے آدم کے بیٹو اور بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے، اور جو خوش نمائی کا ذریعہ بھی ہے، اور تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی تم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کریں۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی تو ان کو ستایا نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی
اپنی ران نہ کھولو اور کسی زندہ یا مردہ آدمی کی ران کی طرف نظر بھی نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 زعفرانی کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا، یقیناً یہ کفار کے کپڑے ہیں، لہذا تم انہیں نہ پہنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی دنیا میں لباس پہننے والے ایسے ہیں جو قیامت کے دن غیر شرعی لباس پہننے کی وجہ سے بے لباس ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت، اللہ کی رحمت سے دوری فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے اور ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو باحیا لباس پہننے کی، باحیا لباس اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح محترم سامعین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان اور لڑنے جھگڑنے والے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بد زبانی کرنے والے اور لڑنے جھگڑنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا جس چیز میں بھی ہو اس کو مزین کر دیتی ہے اور بے حیائی جس چیز میں بھی ہو اس کو بدنما کر دیتی ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی اللہ پر اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ زبان سے خیر کی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی گفتگو میں باحیا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں باحیا گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فاحشانہ گفتگو سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح محترم سامعین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص کوئی گناہ کمائے تو وہ اس کمائی سے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو، یہ یقینی بات ہے کہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان تمام جرائم کی جلد ہی سزا ملے گی جن کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق ہیں اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکا ڈالے اور تم ناپسند کرو کہ لوگ اس بات کو جان لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اسی طرح محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 صفات جس شخص میں ہوں گی وہ ثواب کا مستحق ہوگا اور اپنا ایمان مکمل کر لے گا۔ نمبر 1، عمدہ اخلاق سے لوگوں کے درمیان رہے۔ نمبر 2، تقوی، جو اس کو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے روک دے۔ نمبر 3، اور ایسا ضبط جس سے جاہل کے جہل کو دور کر دے۔ محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ دعا سکھلائی، اے اللہ مجھ پر تو یہ مہربانی فرما دے کہ جب تک تو مجھے زندہ رکھے میں ہمیشہ کے لیے گناہوں کو چھوڑے رکھوں۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ سے یہ دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے گناہوں سے بچائے رکھے۔ اسی طرح محترم سامعین، قرآن کریم میں ہے، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر محرم پر اچانک نظر پڑنے کے بارے میں پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر پھیر لوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نظر نہیں اٹھتی مگر شیطان کی اس میں طمع ہوتی ہے اور اس کے ذریعے گناہ دلوں میں جگہ بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد نظری شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ جو شخص اس کو میرے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے، میں اس کو ایک ایسی ایمانی قوت دوں گا جس کی شیرینی وہ اپنے دل میں پائے گا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو نہ دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی مجبوری پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو جب کوئی مجبوری ہو تو راستہ کا حق ادا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نگاہ نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیزیں دور کرنا۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی گفتگو کے اندر با حیا گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمیں ہماری نظروں کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔